بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل قابل شمار نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہونے والی ایک حدیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو نقل کرنا، لکھنا، دیکھنا اور سننا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ امام علی علیہ السلام کے فضائل دو طرح کے ہیں، اختصاصی فضائل اور مشترک فضائل۔ اختصاصی فضائل وہ ہیں جو کہ صرف امام سے مختص ہیں، مثلا لیلۃ المبیت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا جو آیت شرع کے نزول کا سبب بنا۔ اور دوسرا مشترک فضائل ہیں، وہ فضائل جن میں آپ کے علاوہ پنجتن یا دوسرے معصومین بھی شامل ہیں، جیسا کہ حدیث ثقلین جو آپ کے علاوہ اہل بیت کے دوسرے افراد کو بھی شامل کرتی ہے، اسی طرح حدیث قصہ جس میں آپ کے علاوہ پنجتن کے دوسرے افراد بھی شامل ہیں۔ ابن شازان قمی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے مطابق جو شخص امام علی علیہ السلام کے فضائل میں سے کسی ایک کو بیان کرے اور اس پر اعتقاد بھی رکھے تو خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر کوئی شخص آپ کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو تحریر کرے تو جب تک وہ تحریر باقی ہے ملائکہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کی کسی فضیلت کو سنے تو اس کے کانوں کے ذریعے انجام پانے والے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص آپ کی کسی فضیلت کی طرف دیکھے تو اس کی آنکھوں کے ذریعے انجام پانے والے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ بنی امیہ کے دور میں آپ کے فضائل کو نشر کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ اس دور میں آپ کے فضائل کو نقل کرنے والوں کو یا تو مار دیا جاتا تھا یا انہیں قیدی بنا دیا جاتا تھا۔ قرآن میں ذکر ہونے والے فضائل سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں یا آپ کو ان کا مصداق قرار دیا گیا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ قرآن کی آیات جتنی بھی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کسی اور صحابی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خدا نے کسی آیت کو نازل نہیں کیا کہ جو یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے شروع ہو، مگر یہ کہ حضرت علی علیہ السلام ان میں مومنوں کے امیر کی حیثیت سے سر فہرست ہیں۔ ابن عباس 300 سے بھی زیادہ آیات کو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کے قائل ہیں۔ نمبر 1 آیہ ولایت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جس میں خدا پیغمبر اسلام اور نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے والے کی ولایت کو تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیتے ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت مفسرین اس آیت کی شان نزول کو حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے خاتمہ بخشی کا واقعہ قرار دیتے ہیں جس میں آپ نے رکوع کی حالت میں فقیر کے لیے اپنی انگوٹھی بخش دی تھی۔ نمبر 2 آیہ شرع، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 207 میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو خدا کی رضایت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ ابن ابی الحدید کے مطابق تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ احادیث کے مطابق یہ آیہ لیلۃ المبیت کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس واقعے میں مشرکین مکہ نے رات کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس رات امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر آپ کی جان بچائی۔ نمبر 3 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں دین اسلام کی تکمیل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ مفسرین کے مطابق اس کی تفسیر میں دین اسلام کی تکمیل سے مراد امام علی کی خلافت اور امامت کا اعلان ہے، اور احادیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اقمال واقعہ غدیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 4 آیہ تبلیغ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر
67 میں خدا نے پیغمبر اسلام کو اس بات پر مامور فرمایا تھا کہ جو پیغام خدا نے آپ تک پہنچایا ہے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اگر آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی کریں گے تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ شیعہ اور اہل سنت مفسرین کے مطابق آیہ تبلیغ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ احادیث میں اس آیت کی شان نزول کو واقعہ غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، آیہ انفاق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں دن رات مخفی اور آشکار انفاق کرنے والوں کا ثواب اپنے پروردگار کے یہاں محفوظ قرار دیتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، جس میں سے ایک کو آپ نے رات کے وقت، ایک کو دن کے وقت، ایک کو مخفی طور پر اور ایک کو اعلانیہ طور پر راہ خدا میں خرچ کر ڈالا۔ نمبر 6، آیہ انعام۔ سورہ انسان کی آیت نمبر 8 جس میں نیکوکاران لوگوں کو قرار دیتے ہیں جو خود محتاج ہوتے ہوئے مسکین، یتیم اور اسیر کی مدد کرتے ہیں۔ احادیث کے مطابق یہ آیت امام علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بخشش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ لوگوں کی کنیز فضہ نے حسنین کریمین کی شفا یابی کے لیے 3 دن روزہ رکھا اور تینوں دن افطاری کے وقت خود بھوکا ہونے کے باوجود اپنا کھانا مسکین، یتیم اور اسیر کے لیے بخش دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا کہ علی کو خدا اور نبی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر قرار بھی اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ بہت سی کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب و غرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔